شروع اس پاک ذات کے نام سے جو علیم و خبیر، جو سب کو علم بخشنے والے ہیں، خبریں بھی رکھتی ہے۔ دوستو، آج کل ہم علم بھی وہ سیکھتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں، سنتے بھی اسی کو ہیں جس کو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری جو چاہت ہے، جو ہمارے اندر ہے، جیسی خواہش ہے، ہم اسی کو پسند کریں۔ اب جو میں چاہ رہا ہوں اس کے مطابق جو بولے گا وہ مجھے تو وہی اچھا لگے گا۔ حقیقت کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ میرے اندر حقیقت ہے تو میں حقیقت سننے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میرے اندر حقیقت نہیں تو میں وہی کوشش کروں گا جو میرے اندر ہے۔ تو اسی لیے جیسی انسان کی خواہش ہے اس کی نگاہ اسی طرف چلی جاتی ہے۔ مگر اگر مجھے ایک کلر پسند ہے تو 7 کلر ہوں گے جو میری پسند ہے، مجھے تو وہی پسند آئے گا، میری نگاہ ادھر چلی جائے گی۔ اس لیے اس ذات کبریہ نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، جیسا چاہے ویسا بن جائے۔ علم سب کے پاس ہے، علم سب کے پاس ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام کا علم رکھتا ہے۔ ایک آدمی کرسیاں بنانے کا کام کرتا ہے، اس کو یہ علم ہے تو وہ گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جس کو گاڑی کا انجن ٹھیک کرنے کا علم ہے وہ کرسی تیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے علم ہی ہیں۔ علم کا معنی ہے جاننا، کسی کام کو جاننے کا نام علم ہے۔ اب جو کپڑا تیار کر رہا ہے وہ اس کا عالم ہے۔ تو ہر آدمی علم رکھتا ہے، مگر اپنے اپنے معاملات کا ہر کسی کو علم ہے۔ اسی طرح جیسی جیسی ہماری چاہت ہے ہم ویسے ویسے عالم کے پیچھے جاتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے۔ جیسے جوانی دور میں ہم 5-7 لڑکے تھے، ذوق شوق تو تھا لوگوں کی باتیں سننے کا۔ تو وہ آدمی دراز جو شیلا تھا، ہم وہاں ایک کتاب سننے گئے تو وہ ہوش سے زیادہ جوش سے کتاب کر رہا تھا، اور اس سے انسان کے خون کی انرجی بھی تیز ہوتی ہے۔ جب بڑا جوش جاش نعرے وغیرہ لگے تو سن کے واپس آئے تو ہمارے ساتھ جو لڑکا جو شیلا تھا وہ کہنے لگا کہ یار کمال ہی کر دیا، کیا خوب خطاب کیا گیا، بڑی تعریفیں کیے جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یار اس نے کہا کیا ہے؟ کہتا اس کا تو مجھے علم نہیں کہ کیا کہا تھا، پر مزہ بڑا ہے۔ کہ ہر آدمی کو اپنے مزے سے کر دے، وہ یہی چاہتا ہے جو بات میرے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے۔
جو دوسرے کے مطابق ہے وہ غلط ہے، جو بہت اونچی ہے وہ بھی غلط ہے، جو پیچھے ہے نیچے رہ گئی ہے وہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کچھ چند دنوں بعد وہ بھی اوپر والی جگہ پہ چلا جائے، تو پھر کہنا پڑ جائے یار نہیں وہ بات ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تو اس لیے دوستوں کہ ہر آدمی کی اپنی خواہش ہے، اپنا علم ہے۔ اگر ایک آدمی نے کبھی پولٹری، مرغی کھانے سے، ان چیزوں سے، پرندوں سے رابطہ ہی نہیں پڑا، تو یقین جانے اس کو نر مادے کا پوچھ لے کہ طوطا نر کون سا ہے مادہ کون سا، نہیں پتہ چلے گا۔ ہمارے ہاں میں جو پہچان ہم کرتے ہیں، یہ سفید مرغی ہے، یہ فارم کی ہے، یہ کلر والی ہے، سرخ بلیک ہے، یہ فارم کی نہیں ہے، یہ دیسی مرغی۔ ہم ظاہر کا لباس دیکھ رہے ہیں کہ جو وائٹ مرغی ہے وہ فارم مرغی ہے، فارمی ہے، جو رنگ دار ہے وہ دیسی ہے۔ مگر ہمیں یہ نہیں پتا فارم اور دیسی میں فرق کیا ہے۔ اگر دیسی کو خوراک فارم والی کھلا دیں تو کلر تو چینج نہیں ہوگا، جس کو ہم کاکلر کہتے ہیں۔ وہ ہوتی رنگ دار ہے مگر فیڈ وہی کھاتی، تو ہوتی وہ بھی رنگ دار ہے، مگر وہ بھی فارمی ہی ہے مگر رنگ دار ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، جو ان کو جاننے والا ہے وہ سمجھتا ہے یہ دیسی ہے، یہ کاکلر ہے، رنگ اس کا دیسی ہے مگر خوراک اس کی فارمی ہے، وہ بھی فیڈ سے پلی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس انسان جس کام کی طرف جاتا ہے اسے اسی کا علم ہوتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی شے کا عالم ہے۔ اسی طرح ہم بڑھتے ہوئے آج کل ویسے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، عالم سبھی ہے۔ کوئی کتاب لکھنے کا عالم ہے، کوئی گاڑی ٹھیک کرنے کا عالم ہے، کوئی کرسیاں بنانے کا علم رکھتا ہے، کوئی عالم دین ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں جو اس راستے کی طرف جا رہا ہو اور دوسروں کو رب کے راستے کی طرف لے کر جائے، اسے ہم عالم دین کہتے ہیں۔ ہم رب کی طرف جانے والے راستے کو کہتے ہیں عالم دین۔ منزل کہاں پہ ہے؟ کیا کسی کو رب ملا ہے؟ صرف راہیں تعین کی، ان راہوں پہ چلنا، اچھے کام کرنے، سچ بولنا ہے، دل کی بات کرنی ہے، یہ سیدھے راستے ہیں رب کی طرف جانے کے۔ رب تو کسی نے دیکھا نہیں، اگر کسی کو کچھ محسوس ہو جائے وہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، نہ سنانے کے قابل رہتا، وہ تو وہاں تو حیران ہی ہے۔ وہ خود تو دیکھ سکے گا، محسوس کر سکے گا، کسی کو تو نہیں بتلا سکتا۔ تو ہم اسی علم سے آگے بڑھتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں دین کا علم، اس راستے کا علم۔ راستے کی اخیر کہاں تک ہے، کہاں جا کے منزل ملتی ہے، یہ بات بہت آگے۔
کوئی چھوٹا طالب علم ہے، کوئی بڑا طالب علم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی فاضل ہے سبھی اولاد آدم ہے، مگر آگے پیچھے بس اس راستے پر چل رہے ہیں. اس راستے کو اپنانا ہے جس راستے کی منزل رب ملیا کسے کو؟ جس کو ملا ہے اس نے بتایا کچھ نہیں. جیسے وہ کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں رب کو ملوں، رب کے قریب جاؤں، رب سے آگاہ ہو جاؤں، مگر اگر کوئی کہہ دے کہ رب مل گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہم مانتے. یقیناً وہ بھی ٹھیک کہہ رہے. تو اس لیے ہم راہ پر چل رہے ہیں، سبھی اپنی اپنی راہ کو پسند کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی رب کی راہ، اور اپنی اپنی راہ کو ہم کہتے ہیں یہ رب کی راہ. راستے میں مسافر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں کہ میرا لباس کون سے کلر کا ہونا چاہیے. رب کو آپ کے ان رنگوں سے کیا واسطہ؟ وہ تو ننگا پیدا کرتا ننگیاں لے جاتا، سارے راز سے آگاہ، جو دلوں کی باتوں کو جانتا وہ ظاہر کا ظاہر تو ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے، اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، برا بھی کہہ سکتے ہیں. جو آپ کو لباس پسند ہے آپ اسی لباس والے کو اپنی پسند کے مطابق پسند سمجھتے ہیں. ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو میرا ظاہر نظر آ رہا ہے وہی میرا باطن ہے. اگر یہ ایک بات ہو جائے تو پھر تو کمال کی بات. ہم تو اپنے لباس کو سلوٹ نہیں پہننے دیتے. اگر سلوٹ پڑی ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو بوڑھا بننے کے لیے تیار نہیں. کہ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ جو ہے وہ بکھیر رہا ہے، مگر دوسرے کے رنگوں پر نہ جائیں. کہ ایک آدمی بوڑھا ہے تو وہ بال کیوں کالے کرتا ہے، ایک کالے ہیں وہ براؤن کیوں کرتا ہے، وہ کپڑے اس طرح کے کیوں پہنتا ہے. رنگوں کو نہ دیکھیں، اپنے اندر کے رنگ کو دیکھیں. اس رنگ کو دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں صبغت اللہ، فرمان آتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اب اللہ کا کیا رنگ ہے؟ یہ تو دنیا میں بندوں کے رنگ ہے نا. تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرے رنگ میں رنگے جاؤ. اللہ کا رنگ کوئی نظر نہیں آئے گا تو ہم کون سا رنگ اپنائیں؟ یہ تو ہماری پارٹیوں کے رنگ ہیں، ہمارے پسند کرنے والوں کے رنگ ہیں، اور ہم اپنے اپنے دعوے سے کہہ رہے ہیں یہ میرے محبوب کا رنگ ہے، کالا میرے محبوب کا رنگ ہے، سفید میرے محبوب کا، نیلا میرے محبوب کا رنگ ہے. جو آپ کو رنگ پسند آتا آپ اسی سے تشبیہ کر لیتے ہیں. حالانکہ بہت پرانی بات نہیں، یہ رنگوں کی ایجاد ہمارے دور میں ہوئی. اس سے پہلے تو رنگ ہی کوئی نہیں. یہ جو کلر ہم کرتے ہیں کپڑوں کو، جو آج ہم پہن رہے ہیں، بہت دیر پیچھے کیا ہے، یہ ہماری زندگی کے دور کی باتیں ہیں جب رنگ آزاد ہو گئے. اس سے پہلے رنگ کہاں؟ یہ کیمیکل ہی نہیں تھے، یہ کلر ہی نہیں تھے. یہ بہت دیر بعد ان کی آزاد ہوئے.
مگر ہم اس دور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیلے کپڑے پہنتے تھے، وہ نیلے پہنتے تھے، وہ براؤن پہنتے تھے، وہ کالے پہنتے تھے، وہ سبز پہنتے تھے، بلیک پہنتے تھے. یہ ہم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. ہاں البتہ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کے کپڑے بنتے تھے وہ اون وغیرہ ہوتی تھی، بھیڑوں کی اون کے کپڑے اکثر بنتے تھے. بھیڑیں کالی ہوتی ہیں یا سفید ہوتی ہیں، یہ کیمیکل والا کلر تو ایجاد نہیں ہوا تھا کہ اس سے ڈائی کر لیتے. باہر کا بات ظاہر باہر کے رنگوں کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ رنگ اپنانا ہے جو رب تعالیٰ کا رنگ ہے. وہ اپنے اندر رنگ پیدا کرنا ہے. ظاہر کو کچھ بھی پہن لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو ہم اپنے دوستوں کو، اپنی پارٹیوں کو راضی کرتے ہیں، پرچم اٹھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تاکہ پارٹی سے ہماری عزت ہو، کہ ان کو پہچان ہو جائے یہ ہمارا ہے، میری پارٹی ہے. اگر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنے کے باوجود بھی اس سے محسوس نہ زیادہ ہو کہ میری پارٹی کا، تو ہم اسی کا نعرہ لگاتے ہیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے گروہ اپنے اپنے پرچم ہیں، اپنے اپنے نشان ہیں، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری پارٹی کا رہنما جو ہے مجھے پسند کرے. جس سیاسی پارٹی میں اسی کا وہ جھنڈا لہرائے گا تو اس سے اشارہ دے گا، انڈیکیٹر دے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہو سکتا ہے بریانی کھانے دوسری پارٹی کے پاس چلا جائے شام میں، مگر یہ ظاہری باتیں ہیں. ایسا بھی ممکن ہے کہ جھنڈا کسی اور کا پڑا، ووٹ کسی اور کو دے دے. دوستو اس رنگ کو پہچانا، رب کو پہچاننا تو چلو بعد میں ہے. اس راستے سے آگے گزر کر دیکھیں، تھوڑا سا ان راستوں کی روح نکالیں جو ہم کام کر رہے ہیں. تو ہر کام کی پیچھے ایک روح ہے، وہ رب کی، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. رب کے رنگ دیکھنے تو رب کی صفات دیکھیں. رب کیا ہے؟ رب اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. آپ بھی اس کے رنگ میں رنگے ہیں، آپ بھی پیار کریں. رب آپ کا شفیق ہے تو آپ بھی وہی رنگ بنا لیں، وہ آپ بھی شفیق ہو جائیں. اگر رب معاف کرنے والا ہے تو آپ بھی معاف کر دے جائیں. اگر اللہ سب کو دیکھ کر صبر کر رہا ہے تو آپ بھی صبر کرتے جائیں. اگر رب تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے میری ہے، میں نے کچھ ابس و بیکار پیدا نہیں کیا، تو آپ بھی محسوس کر لیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے رب کی ہے. یہی رب کا رنگ ہے. رب کہتا ہے نفرت نہ پھیلاؤ، فتنہ فساد نہ پیدا کرو اس دھرتی پر، تو آپ بھی کے اندر بھی یہی رنگ ہونا چاہیے کہ نہیں یار، ایک خون کی ہولی کھیلنی اچھی نہیں، میں کیوں نفرت کے بیج بو جاؤں. میں نے تو چلا جانا ہے، میں نے تو 2 کا قتال دیکھا تو میرے خوشی مل گئی، جو میرے بعد ہونے ہیں وہ کتنے ہونے ہیں اس کی تو میں خوشی بھی نہ دیکھ سکوں. تو ہم اپنے اپنے رنگ لے کر سب کو خون کے رنگوں میں رنگنا چاہ رہے ہیں. آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اندر اس رنگ کو بنائیں جو رنگ آپ کے رب کو پسند ہے.
آپ کسی مذہب کی کتاب کھول لیں، کسی الہامی کتاب کھول لیں، رب تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ فتنہ فساد پیدا کر، قتل و غارت کر۔ سب کتابوں میں یہی بیان نظر آئے گا کہ مجھے سلامتی پسند ہے۔ بے شک سارا کچھ کو دیکھتا ہے، مگر پسند جو کیا گیا ہے اسے سلامتی پسند کیا گیا ہے۔ بلکہ یہاں کہا گیا ہے کہ میرا پسندیدہ مذہب یا راہ اسلام ہے، سلامتی والی۔ کہ آپ رحمت بھیجنے والے بنے، سلامتی بھیجنے والے بنے، دوسرے کو نہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ آپ نے خود سلامتی والا بننا ہے۔ جب مجھے بھیجنی ہے تو دوسرے پر رحمت کی دعا بھیجنی ہے، سلامتی بھیجنی ہے۔ میں خود مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے اور دوسرے پر وہی دعا کرنا ہے۔ اگر میرے دل میں ہی نفرت ہے تو میں سلامتی کی دعا کیا کروں؟ پہلے تو میں خود تو سلامت ہو جاتا، میرے اندر تو سلامتی ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو، تو وہی میں دعا دوسرے کے لیے کروں گا۔ جب میں یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہوں تو یہ انسان بڑا چاپلوس ہے۔ یقین جانو، ایک چائے کا کپ پینے کے لیے بے شک بیٹے بہو میں لڑائی کرا دے، میاں بیوی میں لڑائی کرا دے، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں لڑائی کرا دے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ان کی آپس میں صلح ہے، اگر یہ لڑیں گے تو مجھے بات سنانے کا موقع ملے گا اور ایک آدھا تو مجھے چائے کا کپ بھی ملے گا۔ یہ معمولی سے چائے کے لیے ہم کہ ان کی آپس میں صلح نہ رہے، میری عزت بڑھ جائے اس میں، تو وہ کوشش کرے گا کہ ان کو علیحدگی ہو جائے، ان کا جھگڑا ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی راہ ایسی ہے جو جھگڑا کروا کر اپنی چائے کا راستہ کھولتے ہیں کہ میرا چائے پانی کیسے بنے گا۔ اس لیے دوستو نفرت نہ پیدا کرو، اس کو کوشش کر کے۔ ویسے یہ راہ ہے تو مشکل ہے، معاف کرنا والا کام مشکل بہت ہے۔ بدلہ لینے تک انسان کر سکتا ہے کہ ایک نے زیادتی کی، انگلی کاٹی اور میں بھی اس کی انگلی کاٹ دوں، یہ بھی بڑا بدلہ بھی بڑا مناسب سا ہے کہ اگر اس نے اتنی ہی انگلی کاٹی ہے تو میں بھی اس کی اتنی ہی کاٹوں، اس سے زیادہ نہ کاٹوں۔ یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، ورنہ تو وہ ایک انگلی کاٹے، میرا دل چیز چاہتا ہے میں بازو کاٹوں اس سے۔ بدلہ لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لے سکتے ہیں مگر فقط اتنا ہی۔ مگر اس میں پھر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، بے شک اپنے غصے کی نہ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کرنا اس کا بہت بڑا اثر ہے، مگر بزدلی سے نہیں۔ بزدلی الگ چیز ہے، صبر الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتا آپ کی روٹی چھین کر بھاگ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ تو دور چلا گیا، میں تو اسے چھین ہی نہیں سکتا واپس، اس کو مار نہیں سکتا، سزا نہیں دے سکتا، اس کے پیچھے پہنچ نہیں سکتا، میری وہ طاقت نہیں ہے، تو وہ صبر نہیں، وہ مجبوری ہے۔ صبر یہ ہے کہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں، اس سے واپس چھین بھی سکتا ہوں، میرے حالات بھی ہیں،
پھر بھی میں رب کو نگاہ میں رکھ کر اسے معاف کروں. تو یہ وقت کے لحاظ سے ساتھ ساتھ خود ہی انسان کا اندر بتاتا جاتا ہے آپ کے لیے کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے. یہ میزان انسان کے اندر موجود ہے، آپ اس سے فیصلہ لیں گے ضرور آپ کی ہموار ہو جائے. تو ہمیں اس علم کو جاننا ہے جو رب کے قریب کرتا ہے. یہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ہر آدمی یقین جانو گے، وہ ہم تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں، مگر راہ وہ سارے رب کی طرف ہی جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رب مل جائے. کوئی کہتا ہے ہمیں آتما پرماتما مل جائے، کوئی کہتا ہے ایشور مل جائے، کوئی کہتا ہے گاڈ مل جائے، کوئی کہتا ہے خدا مل جائے، کوئی کہتا ہے رب مل جائے. سارے اسی طرف بھاگ رہے ہیں. مگر آپ کو رب کے جو خاص نمائندے ہوئے جن پر الہامی کتب اتری ان کی اتباع میں دیکھیں تو یقین جانے آپ کو یہی درس ملے گا. غور کریں صبر کیسے کرتے تھے، وہ اپنی کیسے ریاضت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. کوئی جھیل کے کنارے جا کے تو وہ محسوس کرتا تھا، کوئی غار حرا میں بیٹھ کے کرتا تھا، کوئی کوہ طور میں بیٹھ کے کرتا تھا. اسی طرح داؤد بھی پہاڑوں میں جایا کرتے تھے. تو مقصد کہنا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے رنگ سے اسے پانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر رب کے بندوں کی اتباع میں آپ نے صبر سیکھنا ہے کہ لوگ انہوں نے کیسے بھوکے رہ کر صبر کر کے پتے ابال کر کھا لیے مگر خود ہی نہ بیچے، کسی غیر کی اتباع نہ کی. تو وہی ہے کہ انسان کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے. اپنے ضمیر اور روح کو زندہ رکھیں گے تو بہت کچھ معاملہ حل ہوں گے. اگر ضمیر ہی مر گیا، روح ہی مر گیا تو کیسے پتہ چلے گا؟ میرا اندر کیسے الارم کرے گا؟ وہ میزان کیسے کام کرے گا جب اسے خوراک ہی نہ ملے؟ جیسے یہ ظاہر جسم کی خوراکیں ہیں جو جسم کو تقویت دیتی ہیں، اس کو بڑا کرتی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر ایک روح ہے، رب کی روح، جیسے کہتے ہیں نفخت فیہ من روحی کیا گیا ہے، اس کی بھی خوراک ہے. اور بڑے علماء نے تو یہی بتایا ہے کہ اس کو سکون یا دل کو سکون رب کی یاد سے ملتا ہے. تو اس کی یاد سے آپ اس کو خوراک دیں گے تو وہ بڑی ہوگی. جیسے جسم بڑا ہوتا ہے آپ زمینی چیزیں کھانے سے، یہ بھی اس کے ذکر سے بڑی ہوتی ہے. اس کو بھی آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، بڑی ہوتی جائے گی. جیسے وہ بڑی ہوگی پھر وہ یہاں ہوگی، نمایاں ہوگی، آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ بھی ایک پاور ہے، وہی میری زندگی ہے. اسی کی صحت کا بھی خیال رکھیں. وہ زندہ ہوگی تو یقین جانے آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. وہ زندہ ہو جائے آپ کو اپنے کا حق کا پتہ چل جاتا ہے. وہی بتلا دیتی ہے کہ میں دنیا میں آیا کتنی دیر کے لیے، جانا کہاں ہے، کیا کرنے آیا. وہی بھی بتلائے گی اور بندیا تو فقط اپنے رب کی پہچان کرنے آیا ہے. پھر وہ علم اور آگے بڑھ جاتا ہے. شروع میں بندے کو ہی کرنا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ
ایسا فضل کر دے گا کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں، سب ہدایت میں ہی دوں گا۔ بندے نے فقط قبول کرانا ہے اپنے رب کو، باقی رب تعالیٰ کی ذات خود ہی ہدایت دیتا جائے گا، خود ہی بتلاتا جائے گا جب انسان آگے بڑھے گا۔ باقی چلتے رہو دوستو، غور کرتے رہو، یہ زندگی چلنے کا نام ہے۔ عالم کل کوئی نہیں، عالم ذات وہی ہے جو پاک ذات ہے، وہ رب العزت کی ذات ہے، کامل کوئی نہیں۔ نہ کوئی ہر شے کا علم رکھتا ہے، نہ کوئی پورا عالم ہے۔ ہم تو یہ علم نہیں گلی میں کیا ہو رہا ہے، تو عالم تو بہت بڑا ہے۔ ان چاند سورج ستاروں سے اوپر بھی کچھ ہے، ابھی بہت بڑے بڑے سیارے ہیں۔ رب جانے ہمیں رب تعالیٰ نے کون سے سیارے پہ واپس لے کے جائے گا، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے۔ کون سی جگہ بنی ہوئی ہے، کیا ہے، مگر یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس زمین و آسمان کے درمیان تو نظر نہیں آ رہا، جیسے کہ وہ رب الہامی کتب میں فرمان ہے بلند ہو جائے، مراج کرو۔ جیسے ایک جگہ فرمان آتا ہے کہ ہو سکے تو زمین و آسمان کے باہر نکل جاؤ، جیسے وہ کہیں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ آپ کوشش کریں گے تو شاید رب تعالیٰ کی ذات کوئی سی زندگی میں کچھ دکھا دے۔ باقی یہی ہے دوستو، ان علموں کو سن کر اپنی سی ڈی میں ریکارڈ نہ کریں، اس کو خالی بیٹھ کے سنا کرو، اور جو چیز کسی کا بھی بات سنو تو وہ جو اصل ہوتا ہے وہ آپ دل پر اثر کر کے چھوڑتی ہے چیز۔ یاد نہ کرو، کتنی کتابوں کے علم یاد کرو گے، کس کس کی باتوں کو یاد کرو گے، بس اس کی تاثیر لے، جو آپ کے اندر جمع اس کی تاثیر ہو رہی ہے وہی اصل بنتا ہے۔ ساری زندگی ناقتال شاگرد ہی رہتا ہے، وہی شاگرد استاد بنتا ہے، جو آج باتیں سننے والا کل سنانے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہی دیکھو یہاں انسان رہنے نہیں ہے، ایسے سرور میں رہو، سکون سے رہو، رب تعالیٰ ہمارے دلوں پر وہ ہدایت دیتا جائے گا اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ باقی رب تعالیٰ آپ پر آسانیاں پیدا کرے، جتنے بھی علم آ جائیں، کل علم کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ سعدی اگر فلاں کام کر رہے ہیں تو اس کو بولو کہ گاڑی کا ٹائر پنچر لگوا دو، تو وہ نہیں لگا سکے۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام کا ماہر ہے، جس کو جو علم ہے جتنا جانتا ہے اسی کی طرف لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ہر مستری اپنے شاگرد کو مکینک بنا رہا ہے۔ اسی طرح یہ راہیں بھی ایسی ہی ہیں، ہر کوئی اپنی راہ کی طرف جا رہا ہے، مگر راستے پہ رکنا نہیں ہے۔ وہ کاریگر استاد بننا ہے جس سے رب کی پہچان ہے۔ سدا شاگردی میں نہیں رہنا، اپنا انجن بھی ٹھیک کرنا اور خود پہچان کرنی ہے۔ اگر کسی اور نے پہچان کر بھی لی ہے تو وہ راہ بتا سکتا ہے،
اس کو خود ہے. کوئی نہانے کا طریقہ بتا سکتا ہے، نہانا خود ہے. صرف راستہ ہی نہ پوچھتے رہے، نہانے کے طریقے نہ پوچھتے رہے، خود نہایا بھی کرے. آپ نے جو بڑھنا ہے خود بڑھنا ہے. دوسرے کا علم تو آپ کو راستے پہ بتا سکے، راستے بتلائے گا نا. یہ رب کی راہ ہے، یہ رب کی راہ، اس کے مطابق وہ رب کی راہ، وہ اپنے اپنے مطابق راہیں بتائے گا. اگر راہوں میں رہیں گے تو پھر پریشان رہیں گے، یہ راہ اور ہے، وہ راہ اور ہے، اس کی اور ہے، تیسرے کی اور ہے. راہوں سے گزر کر اوپری والی سطح پہ چلا جائے کہ آپ کا خلوص ہونا چاہیے کہ مجھے تو رب کو پانا ہے. اگر راہ اتلی تھوڑی 19-20 دائیں بائیں ادھر ادھر ہو بھی رہی ہے تو اس کی فکر نہ کریں، نیت نہ خراب ہو. آپ کے اندر خلوص ہو کہ مجھے رب کو پانا ہے، آگے رب خود کو خود سیدھی صراط کر دے. خواہش اور دلچسپی رکھنی چاہیے. یہ مت سوچیں کہ جی یہاں یہ لائن تو میرے ماں باپ چلتے تھے، اب مجھے اس کو کیسے کراس کروں، سیدھی کیسے کروں. یہ نہ سوچیں. ان کے اپنے کام تھے، آپ اپنی ذمہ داری دیکھیں کہ مجھے کیا سمجھ آ رہی ہے، آپ اسی کے مطابق خلوص کو سیدھا رکھیں. نیت بری نہ کریں کہ میں عالم بن جاؤں گا تو لوگوں کو سناؤں گا، لوگ میری عزت کریں گے، پیسے ملیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ان چیزوں کی طرف نہ دے جائیں آپ. یا آپ کی راہ ٹیڑھی کر دیں کہ سیدھی نہیں رکھیں گے. آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی رب کی ذات کو پانا ہے، میرا اور اس کا سیدھا دل ہے. میں جب چاہوں اپنے رب سے بات کرنا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے. آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہر وقت سمیع البصیر ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے. وہ تو سوتا بھی نہیں، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. اس لیے آپ نے ڈائریکٹ اس کو پانا ہے. کسی بھی راستے سے چلے جائیں، آگے جا کے خالص ہو جائیں. 19-20 کے نہ لباس بٹن سے فرق پڑے گا کہ کون سے کلر کے بٹن ہیں آپ کے، کون سے کلر کی قمیض ہے آپ کی، کون سے ملک میں رہتے ہیں، کون سے محلے میں رہتے ہیں، کون سی برادری ہے آپ کی، اس سے کوئی گردن نہیں پڑے گا. یہ 19-20 سارے معاملات چلتے ہیں. اگر آپ کا خلوص یہ اندر پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنا رب چاہیے تو یقین جانو رب آپ کو مل جائے. باقی ایک دوسرے پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، شکوہ کرنا چھوڑ دیں، اپنے دل سے نفرت نکالیں کسی طریقے سے، تو رب تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتا ہے. اور جس سے پریم ہوتا ہے ہدایت بھی اسی کو دینے کا مزہ آتا ہے. جس بچے سے پریم نہیں، آپ کو وہ لذت نہیں اس کو سمجھانے میں. جب آپ کے رب تعالیٰ سے آپ کی محبت ہو گئی، رب تعالیٰ خود ایسے پریم سے آپ کو ہدایت دیتا جائے گا کہ یہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی ہے دنیا میں جو مجھے پکارے، وہ بھی خوش ہوتا ہے. پکار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دور بیٹھا ہوا ہے اس کو اتنی اونچی آواز سے بلانا پڑے. وہ کہ یہ نہیں کہ تیسرے گھر میں ہے کہ زور سے بلاؤ، نہیں. اس کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھو، پیار سے بھی بات کرے، نہ بھی کرے دل میں یاد کرے. وہ سب آپ کے دل کی بھی سنتا ہے، دل کی تہوں کو جانتا ہے. باقی آپ جانے تو آپ کا رب جانے. ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. ہمارا یہی پیغام ہے کہ یار امن اور سکون پیدا ہو. گھروں میں رہتے ہیں، جھگڑے کم کریں. یہی گھر آپ کے جنت بن سکتے ہیں اگر آپ دل میں نفرت نکال دیں. دوسرے کی گھر والے کی بات ہم چھوٹی سی 8 گھنٹے سلگتے رہتے ہیں اور ان کو بھی سلگاتے رہتے ہیں. کوشش کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 15 منٹ بعد ہی آپ صلح کر لیے گا. تو جی ہم خود ہی سارا کچھ فیل کرتے ہیں، نفرتیں بھی ہم خود کرتے ہیں. کوشش کر کے
اپنے گھروں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے دوستوں کو کوشش کریں آپ ڈسٹرب نہ کریں، تنگ کرنے کی والی سوچ نہ بنائیں۔ اگر وہ اپنے آپ خود سوچ کر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں نا، ان کو تو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے تو اپنی سوچ درست کرنی ہے کہ میں نے کسی کو تنگ کرنا۔ وہ کرنے والا ہے کرتا رہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا، یہ نہیں۔ وہ کب ٹھیک ہوگا اس کا مقصد وہ بے شک ہو بھی جائے تو آپ کو علم نہ ہو تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ اگر نہیں ہوگا تو ہم بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے کہ میں نے نفرت نہیں کرنا۔ ممکن ہے کل کو آپ کی دعاؤں کا اثرات ہو جائے اس پر، وہ نہ ہو، وہ رب کی تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر وہ بھی نفرت کرتا تم بھی نفرت کرو تو برابر ہے، پھر ایک ہی جیسے ہوگا نا، اچھا کون سا ہے تو برا کون سا ہے۔ اچھائی تو یہ ہے اگر اس کی بری سوچ بھی ہے تو آپ اس کے لیے اچھی سوچ رکھیں، نہ میں نے کچھ دینا ہے اسے، نہ میں نے کچھ لینا، صرف سوچ ہی تو کہنی کہ رب تعالیٰ اس کا بھلا کر دے۔ جب میں خالص ہو جاؤں گا اپنے رب کے ساتھ تو یقین جانو ان کے لیے بھی دعا کرنا پڑتی ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کرتا ہے۔ مخلص ہو کر دعا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ رب تعالیٰ ان کا نظام چلا، ان کو ہدایت دے، ان کو رزق دے، ان کی زندگی آسان کر۔ مگر یہ تبھی دعا کر سکیں گے جب رب تعالیٰ آپ کے دل پر وہ مہربانی، وہ شفقت پیدا کر دے۔ باقی دوستو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بہت فوائد ہیں، کم از کم اپنے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے، دوسرے کا تو رب فائدہ کرے گا، اپنے بوجھ اپنا فائدہ آپ کریں، بوجھ اتاریں دل سے، نفرتوں کا محبت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا